انسان کو بولنے والا جانور نہ کہو بلکہ کہو الانسان عاشق، انسان عاشق ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی بندگی کر کے اپنے رب کو راضی کر کے آگے چلے جائیں، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا، ایک کو کہتے ہیں دھڑکتا ہوا دل اور دوسرے کو کہتے ہیں پھڑکتا ہوا دماغ۔ یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا مرکز ہے، برتن ہے، اور یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی، ایک کو سوز عشق کہتے ہیں اور دوسرے کو کیف علم کہتے ہیں۔ سوز عشق بھی عطا کیا اور کیف علم بھی عطا کیا۔ برتن دیتے بھرتے نہ تو بھی مناسب نہ ہوتا، اور اگر چیزیں دیتے تو برتن کی ضرورت تھی، تو اللہ نے دو نعمتیں ہر بندے کو دیں۔ ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، یہ سوز عشق کا مرکز ہے، ساری محبتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اللہ نے پھڑکتا ہوا دماغ دیا، سارے علوم کا منبع انسان کا دماغ ہے، دنیا کے علوم ہو یا آخرت سے علوم ہو۔ چنانچہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی، یہ دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں، مگر عقل کا اپنا کام ہے اور دائرہ کار ہے، اور عشق کا اپنا دائرہ کار ہے۔ عبادت میں عشق کام آتا ہے، عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب۔ عجیب بات ہے کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل محبت کرتا ہے، فرق اتنا ہے کہ یا تو خالق سے محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر مخلوق کی محبت ضرور ہوگی۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دنیا کے ہر انسان کو اس محبت سے واسطہ پڑتا ہے، مگر فرق ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہے تو یہ اللہ کی محبت کہلائے گی۔ ماں باپ سے محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، تمام محبتیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی محبت کہلائیں گی، اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کے نفس کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، ان کو مخلوق کی محبت کہیں گے۔ خالق کی محبت میں نور ہے، مخلوق کی محبت میں ظلمت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے، گائے کا دودھ ہوگا تو اسے حلال کہا جائے گا، اور اگر کتیا کا دودھ ہوگا تو اس کو حرام کہا جائے گا، ہے تو دودھ۔ تو محبت تو دل میں ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوگی، شریعت کے مطابق ہر محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، خلاف شرع ہوگی تو حرام کہلائے گی۔ محبت ہوتی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔
اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے دل میں اجالے کا بندوبست کرتے ہیں یا اپنے دل کے اندر اندھیرے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کہ انسان عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ منزل جانی ہو نا، پیدل چلنی آسان مشکل ہوتی ہے، سواری ہو تو آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو مشرق سے مغرب جانا ہو اور پیدل چلے تو میرا خیال ہے سالوں کے بعد بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور ہوائی جہاز پہ سوار ہو جائے تو سبحان اللہ ایک دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ عشق خدا اس ہوائی جہاز کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو جاتا ہے نا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ کے ساتھ اس کا وصل آسان ہوتا ہے۔